العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبدأه. أمير المؤمنين عليه السلام حرام بود ما زنی دیگر ازدواج کند. ظاهر این رواية وثلاثا وربع، مع احترامنا إلى مقام حضرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امیر المومنین صلوات اللہ السلام علیہ نے نہج البلاغہ میں فرمایا قرآن میں عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے۔ عام جو قرآن میں عام حکم ہے اس کو کیا چیز مخصوص کرتی ہے، تخصیص کرتی ہے؟ خود قرآن یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ رسول اکرم کا جو دے وہ لے لو، یا عطرت طاہرہ جو رسول کے حکم سے، یہ وہ بھی حجت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی روایت ہو جس پہ قرآن کی قید کو یا تخصیص کیا جا رہا ہو، جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح روایت حجت ہے۔ اگر قرآن میں کوئی تخصیص جناب زہرا کے لیے آتی تو کیا کوئی پریشانی تھی؟ نہیں، اسی طرح حدیث میں آ گئی ہے، ایک ہی بات ہے، حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہر تو حرمت ہے۔ نسخ اولا تو آیت صرف ظاہر ہے، نص تو نہیں ہے، ظہور ہے۔ اگر قرآن میں الا آیا ہوتا تو کیا کوئی گیرتا؟ نہیں۔ استثناء میں فرق نہیں ہے کہ پیغمبر کریں یا قرآن کرے یا اہل بیت علیہ السلام معصومین کریں، سب برابر ہیں اس عنوان سے۔ کوئی حرج نہیں ہے، مجازی جملہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بله 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 احتمال تو ہے اس میں کوئی شک نہیں کیا احتمال، لیکن ہم یقینی اس کو مانیں، ہمیں پاس دلیل نہیں ہے۔ نعم ای ای القرآن دين تقول الشيء اللي الناس كانوا يقولون بالنسبة إلى أصحاب الكهف، يعني دين يقول أنه مبهم عند الناس، يعني دين يقول أن الله عز وجل الناس قرآن مبہم ہے لوگوں کے لیے، بعض چیزیں اس کی
سیقولون لوگ ایسا کہیں گے. خدا کے لیے مبہم نہیں ہے، ائمہ کے لیے مبہم نہیں ہے. سیقولون لوگ یہ کہیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کے لیے کوئی چیز مبہم ہونا، میری نظر میں 7 ہیں اصحاب کہف اور 8واں ان کا حیوان ہے. یعنی مکروہ ہے. یہ مکروہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، مکروہ ہے. جناب یعقوب کا قصہ اور جناب یوسف کا قصہ، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، اول سے آخر تک ہمیں معلوم ہے امتحان ہے. خدا امتحان کرنا چاہتا تھا. امتحان ایک بہت اہم مسئلہ ہے. خدا نے شیطان کو خلق کیا ہے اور جانتا ہے کہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرے گا. کیوں خلق کیا؟ کیوں خلق کیا؟ امتحان ہے لوگوں کا. خدا چاہتا تو نفس امارہ کو خلق نہ کرتا، جس طرح ملائک میں نہیں ڈالا نفس امارہ کو، لیکن انسانوں کو دیا. کیوں؟ امتحان ہے. کیونکہ خدا نے مخلوق کو خلق ہی اس لیے کیا کہ امتحان لے. مختلف آیات اس کی طرف اشارہ ہے. جناب یعقوب، جناب یوسف، اور یہ بھی ایک امتحان تھا. خود جناب یعقوب کے لیے امتحان، جناب یوسف کے لیے امتحان، عزیز مصر کے لیے امتحان، زلیخا کے لیے امتحان، بھائیوں کے لیے امتحان، مسلسل امتحان ہے. امتحان بہت اہم شے ہے. میں نے عرض کیا امتحان ہے. یہ کہہ رہے ہیں کیوں مکروہ ہونے کے باوجود کیوں اظہار کیا کہ امتحان ہے. میں عرض کر رہا ہوں امتحان ہے. یہ قرآن نے 8 بیان کیے ہیں. بعض میں فقر شرط ہے. انما صدقات 8 جگہ، ان 8 میں سے کسی ایک کا مصداق اگر بن جائے تو زکوٰۃ اس پہ خرچ کی جا سکتی ہے. انما بھی حصر ہے، یہ 8 ہی مورد ہیں. غالباً جو مصارف ہیں وہ انہی میں سے 8 میں سے کوئی ایک ہے. اگر کوئی بھی نہ ہوتا انما ہے، روایت میں ہے، اور روایات میں بھی 9واں کوئی مورد بیان نہیں ہوا ہے زکوٰۃ کے لیے. وہ بھی یہی مسئلہ ہے.
خدا نے عقل خلق کی، نفس جس پہ انبیاء ہیں، دوسری طرف نفس امارہ کو خلق کیا اور شیاطین ہے، پھر ہدایت کی۔ اب یہ امتحان ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا عالم نے عقل بھی خلق کی ہے اور نفس کو بھی خلق ہے، انبیاء کو بھی بھیجا ہے، شیاطین بھی موجود ہے۔ امتحان ہے، ہدف امتحان ہے۔ خطا کیا ہے نادانی کے طور پہ یا سمجھ کے غلطی کی، مشاکر وما کفورا، یعنی جانتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے میں کہ پوچھا، شمر سے پوچھا کہ مجھے جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، بس یہ حجت ہے یہ دیے۔ روایت جو تحلیل کی وہ اسی جگہ کے لیے، روایت میں کہ وہ جس سے آپ پیسے لیتے ہیں یا ارث جس تک پہنچتا ہے، اگر اس ارث میں خمس ہو، اس پیسے میں خمس، جب اس سے خمس ہے، جب اس کے اندر خمس ہے تو خمس دینا چاہیے آپ کو، مگر وہ جس سے ارث مل رہا ہے یا جس سے پیسے مل رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ خمس کو معتقد ایسے کافر ہو یا مسلمان ہو جو اس کو خمس کو تو اس پہ خمس، تو امام نے فرمایا کہ میں اپنے شیعوں کے لیے مباح کر دیا ہے ایسے شخص، ایسا خمس، ایسا پیسہ۔ شیعہ ہے اور یہ کہتا ہے اس پہ خمس ہے، شیعہ ہے اور خدا اور خمس پر اعتقاد نہیں رکھتا ہے۔ اگر شیعہ نے کوئی چیز دی اور آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے خمس نہیں دیا، تو آپ خمس دیں گے تاکہ ہمارا حق ہمارے تک پہنچ جائے۔ ہمارا حق دو موضوع ہیں، ایک موضوع وہ ہے جو شخص ہے وہ خمس قائل نہیں ہے، ایک شخص ہے جو خمس کا قائل ہے لیکن خمس نہیں دیا ہے، تو اب اگر یہ پیسہ کسی اور کو ملتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خمس دے، ایک قول کے برابر۔ لیکن اگر عامے میں سے ہے یعنی کفار میں سے ہے اور وہ قائل نہیں ہے خمس کا، اگر اس سے کوئی چیز آپ تک پہنچے، کافر یقیناً اسے خمس نہیں دیا ہے، اگر وہ عامہ سے اہل سنت میں سے یقیناً تو خمس نہیں دیا ہے، تو اس خمس کو ہم اپنے شیعوں کے لیے مباح کرتے ہیں، یہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس خمس کو مستثنیٰ کیا ہے، کیونکہ بنی امیہ و بنی عباس میں اس کے مصادیق بہت تھے، کیونکہ بہت سے
دولت حکومت میں کام کرنے ہوتے یا بنی عباس ان کو ہدیہ دیتے تھے یا جنگ کرتے تھے ان کی طرف سے اسیر ملتے تھے ان کو، یہ سارے اسیر سہمے کیونکہ بغیر اذن امام کے تصرف کیا جاتا تھا، لہذا سب حضرت فرمایا یہ سب میں نے حلال ہے، اس خمس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ که در شیعه بله یہ مسئلہ سیالہ ہے، روزے میں ہے، حج میں ہے، حج میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، خمس میں، کہ نتیجتاً فقہا شیعہ فقہا نے سب کو خدا اپنے حفظ و مان میں رکھے اور جو گزر گئے ان کو خدا رحمت میں شامل کرے، یہ سب اس میں ہر ایک نے خود سے اپنے حساب سے بیان کیا۔ اگر ایک خاتون ایک مرد سے نائب ہوئی نماز میں، یا ایک مرد نائب ہوا عورت سے نماز میں، خاتون مر گئی ہے، نیابت میں نماز روزہ ایک مرد کو دیا ہے، یا مرد مرا ہے ایک خاتون کو ملی ہے، یہ اپنے عمل پہ عمل کرے گا۔ یعنی اب اگر اس کو ظہر کی نماز آہستہ پڑھنی ہے، جیسے خاتون سکوت سے دھیرے سے نماز پڑھے گی، مخیر تھی۔ مرد جو ہے صبح میں اور مغرب میں اور عشاء میں بلند نماز جہر کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور ہر چیز میں اسی طرح ہر ایک اپنے وظیفے پہ عمل کرے گا، ولو نائب ہے، مگر یہاں پہ استثناء ہوا۔ ہر چیز پہ خمس ہے نہیں، اباحنا کا جملہ ہے۔ بحرین کے سے امام کے پاس آیا ہے، کیسے خمس ہے؟ بعض روایت صریح ہیں، یہ کون سا خمس ہے؟ تو کیوں خمس لے رہے ہیں؟ امام مباح کر رہا ہے اور وہ خمس لے رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس حکم ہو، روایت ہو تو بحث ہی نہیں ہے، ان کے لیے مباح نہیں، ہمارے لیے تو شیعہ کے لیے لازم نہیں خمس، امام نے فرمایا یہ، اس پہ تمام فقہاء شیعہ نے قبول کیا ہے اس کو۔ يقول تسالم خصوصا بين المتأخرين. سيد يقول هذه آخر مسألة في العروة. بله نه، یه فرمایشی محقق حلی در شرایع فرمودن که قائل داشته این که قائل ایک شیخ علامہ حلی نے جہاں پہ نقل کیا کہ بعض شیعہ علماء سے قائل تھے، لیکن ہم تک پہنچا نہیں ہے، اور شیخ طوسی سے لے کر آج تک ہم تک نہیں پہنچ۔
زندہ سے نیابت واجبات میں صرف حج ہے، وہ بھی خاص روایات میں ہے، باقی نماز میں روزے میں جب تک زندہ ہے اس سے نیابت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ شیخ طوسی نے ایک روایت کو نقل کیا کہ شاید کوئی محقق تھا لیکن نام نہیں آیا ہے، لہذا کسی شیعہ فقیہ کا نام اس کے اوپر نہیں آیا ہے، کیونکہ عبادت کو دلیل چاہیے اور واپس دلیل نہیں ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کوما میت نہیں ہے، نہ اموال کو تقسیم کر سکتے ہیں، نہ اس کے نماز روزے کو انجام دے سکتے ہیں، ابھی موت نہیں ہے، احکام کا موضوع میت ہے، یہ میت نہیں ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں موت سریری یا موت مغزی، برین ڈیتھ۔ جب تک میت کے حکم میں نہ آئے یہ میت نہیں ہے۔ فقط نماز ساقط، روزہ ساقط نہیں ہے، اب روزے کو تو قضا کرے گا، نماز ساقط ہے، حج ساقط نہیں ہوتا۔ اگر مستطیع تھا تو حج کی اس کی قضا کرے گا، چیزوں قضا کرے گا۔ یہ حکم تکلیفی ہے، حکم وضعی نہیں ہے۔ ولو ہم اس کو قبول کرتے ہیں اس مطلق چیز کو، لیکن حکم اطلاق ہے، لیکن مطلق ایسا ہے جس کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے۔ فرق اس کا ہے کہ اگر کیونکہ نماز میں اگر بالکل بے ہوش تھا پورے وقت میں تو اس کے اوپر ساقط ہے، لیکن روزے میں اور حج میں ساقط نہیں ہوگا، ساقط نہیں ہوگا۔ بله نه مکلف به روزه نبوده، مسئله داره زن خاتون جو پریشان حال میں یا حالات میں ہیں کیا اس کے اوپر روزہ ہے؟ لیکن روزہ اس کا وظیفہ نہیں تھا ان دنوں میں تو پھر بھی قضا ہے، لیکن روزے نماز کی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس میں مکلف نہیں ہوا اس کی قضا نہیں ہے، لہذا ہر مسئلہ الگ الگ ہے، نماز اس کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے اس خاتون کی، مثلا یہ الگ الگ موارد الگ الگ حکم ہے، ہمارے پاس جیسا حکم ہے ویسا ہم عمل کریں گے۔ صلاة الإمام إذا تذكر أنه غير متوضئ في صلاته اگر امام کو پتہ چل جائے کہ اس کی نماز صحیح نہیں تھی یا مثلا وضو باطل تھا تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اس کے مامومین کی نماز صحیح ہے، دلیل خاص ہے ہمارے پاس اس کے لیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو کرے، پھر سے ظہر پڑھے، پھر سے عصر پڑھے، کیونکہ حدث اکبر یا اصغر حتی بعد میں 50 سال بعد اسے معلوم ہو
کہ مثلا میں نجس تھا، وہ میری نماز جو میں نے نجاست میں پڑھی اس کے اوپر قضا ہے، لیکن اس کے پیچھے جن لوگوں نے نماز پڑھی ان کی نماز صحیح ہے. بله هیچی، باید اون دوتا غسل دیگر رو بدن حتی اگه دفنش کردن اس کو طوری نشده که وقتی که بخوان درش بیارن حتیٰ اگر اس کو دوبارہ غسل دینا ضروری ہے، اهانت حتیٰ دفن اگر ہو چکا ہو، صرف یہ کہ اس کی اہانت نہ مانا جائے، اس قبر کو کھودنا ہوا الا ضروری ہے کہ قبر سے نکالا جائے، غسل دیا جائے اور دوبارہ دفن کیا جائے. مگر یہ کہ حد کے حرمت کا مسئلہ ہے تو حکم دوسرا ہو جاتا ہے. اوقلا کہتا ہے جیسے ظہور کی حجت، ثقہ کی خبر کی حجت، اطاعت اور معصیت کے جو طریقے ہیں وہ عقلی ہیں. اجماع حجت ہے عقل کی دلیل سے، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ اہل خبرہ اگر کسی چیز پہ متفق ہوں تو وہ حوالِ حجت ہے. اہل خبرہ اگر ثقہ ہوں اور وہ تقویم جمعہ کو صحیح مرتب کرے، اگر سب متفق ہو جائیں کہ فلاں تاریخ اول ماہ ہے تو یہ حجت ہے، لیکن عقل اس کو حجت مانتی. لیکن اہل خبرہ ہوں، اہل فن ہوں، ہاں اول ماہ مبارک اور اول شوال کے لیے احتیاط واجب اہل خبرہ کا ہونا حجیت نہیں ہے، کیونکہ روایات کثیرہ ہیں اس معاملے میں. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملك الرب ومنجه. أنت ملذ الرب ومنجه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشبه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشبه. يا آية الله في العباد ويا سر